لیکن مجھے اور آپ کو جو تعلیم کر دی گئی وہ یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، آپ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہتر سلوک کریں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ کسی نے گالی دی ہے تو آپ جواب میں گالی نہ دیں بلکہ اس کے لیے مسکرا دیں، اس کو دعا دے دیں، تو یہ اس جواب دینے سے بہتر جواب ہے۔ اسی لیے مشائخ جمع شیخ کی استاد کو، راہ دکھانے والے کو، مرشد کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ظلم کرے تو تم کرم کرو، کوئی گالی دے تو تم دعا دو، کوئی جفا کرے تو تم وفا کرو۔ یہ نفس یہی چاہتا ہے کہ کسی نے اگر مجھے ایک ہاتھ مارا ہے تو میں اس کو 4 ہاتھ ماروں، اس نے ایک جملہ پھینکا ہے تو میں جواب میں 10 جملے پھینکوں، مگر مخالف سے درگزر کرنا، اس کو معاف کر کے اس سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا، یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو ہر ایک کا حصہ نہیں۔ لیکن جو ایسا کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ یعنی نتیجہ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں۔ اے حبیب کبھی آپ کو جادوگر کہہ دیتے ہیں، کبھی شاعر کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، یہ جتنی باتیں بناتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں، مگر اس کے جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو وہ دعا بتا دی۔ اس دعا کو خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، یہ بہت اچھی دعا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ فرمائیے اے میرے رب تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے۔ یہ جو جتنے بھی شیطان ہیں یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں، مولا میں ان کے وسوسوں سے بچتے ہوئے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور کیا کہنا ہے؟ اور اے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ یعنی شیاطین اور یہ وسوسے اور یہ بری چیزیں میرے پاس آئیں۔ میں تیرا فضل چاہتا ہوں، تیرا کرم چاہتا ہوں، تیری رحمت چاہتا ہوں، تجھ سے عرض کرتا ہوں یہ جتنے وسوسے آتے ہیں جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو ہمیں خوبیوں سے ہٹا کر برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یا اللہ میں ان سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وسوسوں کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ کو تفصیل سنائی ہے، جنہوں نے یاد رکھی ہوگی ان کے ذہنوں میں ہوگی۔ وسوسے آتے ہیں، وسوسے اونچی کہیے، اور برے برے بھی آتے ہیں، بہت گندے گندے بھی آتے ہیں۔ اب دھیان سے یہ بات پھر سن لیں کہ وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، وسوسوں میں لگ جانا، کھو جانا
وہ برا ہے۔ وسوسہ آیا ہے جھٹک دیجئے، نماز میں ہے توجہ سے پڑھنا شروع کر دیجئے، وسوسہ ہٹ جائے گا، اور آپ اس وسوسے میں کھو جائیں گے، وہ اور بڑھتا چلا جائے گا، کہانی بنتی چلی جائے گی، جال پورا بنتا چلا جائے گا۔ وسوسے آتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں بہت برے برے وسوسے آتے ہیں۔ میں نے کہا وسوسے آنا برا نہیں ہے، خواہ کتنے ہی برے آئیں، ہاں وسوسوں میں دھیان دینا، لگ جانا، کھو جانا، یہ برا ہے۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ بڑوں کی باتیں ہمارے لیے نصیحت بن جاتی ہیں۔ کہنے لگا میں پہلے آپ کے طریقے پر تھا، پکا سنی تھا، اب میں وہ ہو گیا ہوں، دوسرے عقیدے کا، غلط عقیدے کا نام لیا۔ کہنے لگا جب تک سنی تھا بڑے وسوسے آتے تھے، نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اتنے وسوسے آتے تھے، اب جب سے میں وہ ہو گیا ہوں مجھے وسوسے نہیں آتے، تو میں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ والا معاملہ ٹھیک ہے، آپ والا معاملہ ٹھیک نہیں۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا یہ بتا چور کہاں آتا ہے، جہاں مال ہو یا جہاں کنگال ہو؟ اس نے کہا کنگال کے پاس کیا لینے جانا ہے، اس نے وہیں جائے گا جہاں مال ہو۔ کہ تو نے خود جواب دے دیا، تیرے پاس ایمان تھا، شیطان وسوسے ڈالتا تھا، تجھے بہکانے کی کوشش کرتا تھا، اب تیرے پاس ایمان رہا نہیں، اب اس نے کیا لینے آنا ہے؟ اس نے کہا یہ تو اب اپنی پارٹی کا ہو گیا ہے، اس پہ محنت کی ضرورت نہیں۔ تو وسوسے آتے ہیں، اور شیطان کی کوشش ہے کہ وہ وسوسے زیادہ سے زیادہ ڈال کر آپ کی محنت کو خراب کرے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسوسے کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پاس بیٹھے تھے، ان کا میں پڑھ لوں گا، فرمایا پڑھو، اگر تم نے بغیر وسوسے کے نماز پڑھی تمہیں ایک چادر انعام دیں گے۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پوری نماز پڑھ گئے، آخری قادہ جس کو کہتے ہیں نا التحیات، اس میں بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آ گیا پتہ نہیں ریشمی دیں گے یا سوتی دیں گے۔ سلام پھیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسوسہ آیا یا نہیں آیا؟ حالانکہ وسوسہ ان کو آیا تھا مگر نبی کو خبر ہے۔ تو وسوسے آنا بری بات نہیں، وسوسوں میں لگ جانا، شیطانی وسوسوں میں کھو جانا، یہ اچھی بات نہیں، اس سے آپ کی محنت خراب ہوتی ہے۔ تو پناہ مانگنی چاہیے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان اور اس کے وسوسوں سے۔ تو یہ آپ دعا کریں گے تو اللہ بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے آپ کی محنت برباد کرے، کسی طرح وہ آتا ہے نا کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ نماز میں بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں۔ آپ 2 رکعت پڑھیں گے، نہیں آئی، آپ اگلی 2 رکعت کی نیت کر لیں، شیطان آپ کو زیادہ دیر نماز نہیں پڑھنے دے گا، جلدی یاد دلا دے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ آپ زیادہ نماز پڑھیں اور آپ کو زیادہ ثواب ہو۔ تو شیطان آپ کی محنت خراب کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا کام، اس نے تو یہی کہا تھا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جتنے ہیں میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے
محنت کروں گا، یہ تو شیطان نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالی کے فضل اور اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے کرم پر یقین رکھتے ہوئے کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ میں نماز پڑھوں، عبادت کروں، تلاوت قرآن کروں، یا میں کوئی اور نیکی کروں، یا میری موت کا وقت ہو تو مجھے شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچانا، یہ میرے پاس آنے نہ پائیں، یعنی آئیں تو مجھے خراب نہ کر سکیں، یہ یاد رکھنا۔ اب کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں جی شیطان مجھے بہکا ہی نہیں سکتا، جی میں بڑا تگڑا ہو چکا ہوں، شیطان ایسوں کی محنت تو ذرا جلدی برباد کرتا ہے، اور یہ بربادی کی علامت ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ ہم بچ سکتے ہیں تو اللہ کے کرم سے، اس کی عنایت ہوگی تو بچیں گے، ورنہ بچ سکتے، اونچی کہیے۔ ایک دشمن ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، آپ کو پتا ہے کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا طاقتور ہے۔ ایک دشمن نظر نہیں آ رہا، تو جو نظر نہیں آ رہا وہ زیادہ خطرناک ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ کو شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں، شیطان کو اللہ نظر نہیں آتا، یہ شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو بولو پھر ہمیں پکڑ سکے گا، ہمیں دیکھ سکے گا؟ تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا اور اس کو خدا نظر نہیں آتا، تو ہم خدا کی پناہ میں آ جائیں گے تو محفوظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ آپ کو کام کی بات بتائی جا رہی ہے، مہربانی کی جا رہی ہے آپ پر، آپ کے لیے آسانی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں سمجھنا، تو بولیں پھر ہم غلط ہیں یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے لیے فرمایا کہ جس کو غصہ آئے، کیونکہ جب آپ کو غصہ آتا ہے شیطان کا کام تیز ہو جاتا ہے۔ کیسی تیز زبان چلتی ہے آپ کی؟ غلط لفظ نکل جاتے ہیں منہ سے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، غلط حرکتیں ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ برتن توڑ دیتے ہیں، کو گالیاں دے دیتے ہیں، کو بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، کو کسی کو مار دیتے ہیں، کسی سے کوئی اور حرکت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس کا علاج ہے۔ صحابی نے عرض کی حضور کیا فرمایا؟ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے شیطان مردود سے بچو گے یا نہیں بچو گے؟ فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، نماز پڑھنا شروع کر دو، ادھر ہو جاؤ۔ کیوں کہ اس وقت دوران خون جو ہوتا ہے وہ اتنے ابال پر آیا ہوتا ہے تو اس کو ٹھہراؤ چاہیے، لیکن ہم تو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا تو نے ایک کہا ہے تو ایک کہہ کے تو جائے گا کدھر؟ 10 تو سناؤں گا نا تجھے، اسی میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اور غصہ شروع ہوتا ہے حماقت سے، ختم ہوتا ہے ندامت پر۔ شروع کس سے ہوگا؟ حماقت۔ بعد میں او ہو یار میں چپ ہی رہ جاتا، میں نہ بولتا، میں یوں نہ کہتا، بعد میں پچھتا رہے ہیں، وقت تو گزر چکا نا۔ تو انسان کو ہر وقت کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ میں تیری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں، ورنہ شیطان بڑا شیطان ہے، اچھوں کی محنت برباد کر دیتا ہے۔